السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. اور آج ایک بہت ہی اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ آف آل انٹیلیجنٹ لائف کا نیا کورس اگلے مہینے شروع ہوگا، جنوری میں. اس کا نام ہے، یہ انگریزی میں ہوگا، اس کا نام ہے ورلڈ پیس وداؤٹ آرمگیڈن. ورلڈ پیس، عالمگیر امن وداؤٹ آرمگیڈن. کیونکہ تقریباً ہر ایک الہامی کتاب یا حدیثوں میں ایسے بتایا جاتا ہے کہ عالمگیر امن قائم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جنگ، خطرناک ایٹمی جنگ جیسے ہو جائے گا. تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کورس میں اس کو زیادہ تفصیلی طور پر بتاؤں گا کہ 1998 میں مجھے کہیں لے لیا گیا تھا آسمان پہ یا خلا میں، آؤٹر اسپیس، اور وہاں میں ایک میٹنگ میں جا کر وہاں مجھے میٹنگ میں لیا گیا تھا، جس میں یہ فیصلہ مجھے لگتا تھا کم سے کم ایسے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ابھی کہ وہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہو جائے گی. تو اس کورس میں ہم اس کا ذکر کریں گے اور دعا بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے عالمگیر امن کے لیے. تو آپ allintelligentlife.com ویب سائٹ پہ آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. کورس لسٹنگز اینڈ فیس ٹیب پہ آپ کو یہ ڈیٹیل ملیں گے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ابھی شاید ہم بات نہیں کریں گے. میں بس دیکھوں گا کسی کا کوئی سوال ہے. اچھا، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور اسامہ اصغر صاحب پوچھ رہا ہے ہاؤ آر یو. نوید مان صاحب بھی پوچھ رہا ہے ہاؤ آر یو. تو حسن خاموش کہہ رہا ہے السلام علیکم جناب، کیسے ہو؟ بس اللہ کا شکر ہے. تو کھانسی کافی تھی پہلے، وہ ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. عائشہ خانم السلام علیکم، ہاؤ از یور وائف ناؤ؟ شی از اسٹل suffering. She has rheumatoid arthritis, which is a painful disease, so she's had some setbacks recently also, but we are praying, and please continue praying for her. Acha, Muhammad Iqbal Khan, say something about Pakistan. پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ادے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے. یہ مجھے بتایا گیا تھا کوئی 1983 میں. تو کس نے مجھے بتایا مجھے معلوم نہیں، اس نے مجھے نہیں، اس شخصیت نے مجھے نہیں بتائی کہ وہ کون ہے. اور کافی سالوں تک مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. پھر کوئی 1-2 سال پہلے میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید یہ علامہ اقبال خود آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے یہ بتایا تھا. اور اسی شخصیت نے پھر 2015 میں لاہور میں، یہ پہلے والی بات گھوٹکی نام کے ایک چھوٹا سا شہر میں سندھ میں ہوا، اور پھر 2015 میں لاہور میں اسی شخصیت نے، میرے کوئی شک نہیں، اسی شخصیت نے، شاید علامہ اقبال تھے،
انہوں نے مجھے بتایا تھا اسلام پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک نہیں، معاف کریں، اسلام پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاک اسلام جو پاکستان میں قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، وہ ہے محبت۔ محبت کا مطلب ہے انصاف، سچائی، یہ اصلی اسلام ہے، اسلام کے سب سے ضروری حصہ، دونوں شریعت اور محبت ضروری ہے، جیسے ہمارے لیے ایک جسم بھی ضروری ہے، لیکن روح پاک جو ہے وہ تو سب سے ضروری چیز ہے انسان کے روحانی حصہ، جسم اتنی ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی سب سے ضروری چیز ہے جو پاکستان میں قائم ہو جائے گی چلا، وہ ہے محبت، مطلب عشق الہی، اور انسان کے لیے اور سب جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، زمین کے لیے، سب کے لیے محبت۔ ٹھیک ہے، سم تھنگ اباؤٹ پاکستان میں نے بتایا۔ اکارڈنگ ٹو پریزنٹ سچویشن، محمد اکمل پوچھ رہا ہے وٹ یو تھنک وین اٹ ول بی، مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کب ہو جائے گا، مطلب عالمگیر امن زیادہ سے زیادہ 50 سال، شاید 20 سال، مجھے معلوم نہیں، لیکن جب میں نے پہلے بھی بتایا شاید میں زندہ نہیں ہوں گا، لیکن میرے نزدیک جو آج چھوٹے عمر کے جوان ہیں وہ ان کے زندگی میں یہ ہو جائے گا، اور دوسرے سیاروں کے لوگ ہم کو مدد کر رہے ہیں اس میں، ان کی مدد کے بغیر شاید ایسا نہیں ممکن ہے، لیکن وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں، اور اس سے ہم کو مدد مل رہا ہے، اور یہ جنگ سے ہم بچ سکیں گے انشاءاللہ، اور ہم عالمگیر امن قائم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ ایسے نہیں سوچتے، بلکہ یہ انسان کی قسمت میں لکھی گئی تھی کہ یہ بڑا جنگ ہو جائے گا، لیکن یہ بات میرے نزدیک تبدیل ہو گئی، چینج ہو گیا، پہلے یہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے جو اچھے صاف دل لوگ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں عالمگیر امن کے لیے، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے جماعت کے اندر، پہلے اپنے دل کے اندر سب سے پہلے امن، اور پھر پوری دنیا میں، پاکستان میں پہلے، پھر پوری دنیا میں یہ ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ میرے رائے ہے، میں ایسے سوچتا ہوں۔ اچھا، سجد حسین، wow, what a great speaker of Urdu. This is my first that I'm watching. I was raised in Pakistan. 1947 سے لے کر 65 تک میں لیگل ریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے، وہ امریکن تھے، لیکن پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس لیے میں آپ جیسے پاکستانی ہوں جیسے اردو بولتا ہوں، کیونکہ میں وہاں رہتا تھا بچپن میں۔ خان جی، we are going to pray for your wife. Thank you very much. Pray for her spiritual health and her mental and physical health in every way. Thank you very, very much. She is having physical health problems, so your prayers can help that. Thank you very much. Acha, Hassan Hashmi, after a long time, I really missed the time with you in program on 14th August. Assalamu alaikum, Hassan ہاشمی صاحب، ہاں میں بھی اس کو بہت یاد کرتا ہوں، وہ پروگرام بھی انٹرنیٹ میں بہت پھیل گیا، بہت وائرل ہو گیا تھا، شکریہ، مس یو ٹو۔ عائشہ خان، انشاءاللہ ول پرے، تھینک یو عائشہ جی۔ خان جی، کم بیک ٹو پاکستان، انشاءاللہ، ابھی کوئی فکس نہیں پروگرام ہوا، کیونکہ میری بیگم کے مجھے ابھی سنبھالنا ہے، وہ بیمار ہے۔ توفیق عباسی، لانگ ٹائم نو سی سر، میں آج کل عام طور پر ہر ہفتہ اسی ٹائم پہ یہ اردو چیٹ کر رہا ہوں، اور اگلے مہینے سے
ابھی پورے ڈیٹیل نہیں فکس ہوا ہے، لیکن میں ایک انگریزی میں کلاس شروع کروں گا، ورلڈ پیس وداؤٹ آرمیگیڈن. تو آپ مجھے وہاں بھی دیکھ سکیں گے. میرے خیال میں وہ یہاں شام کو 6 بجے ہوگی کیلیفورنیا میں، تو جو پاکستان میں 7 بجے صبح ہوگا. اور ہر پیر اور بدھوار، پیر اور بدھ کو یہ ہوگا، منڈے اینڈ وینسڈے 6 p.m. California time, 7 a.m. Pakistan time, inshallah, starting next month in January. Acha, so if you haven't seen me, that's because you haven't come on my Facebook page. I'm here every week and will be 3 times a week beginning in a few weeks. Acha, Saghir Ahmed Shahmani, God bless you and good health to your wife. Thank you very much. Please do continue praying for her. احمد ہزارہ، ایسٹرل ٹریول کیا ہے؟ ایسٹرل ٹریول ہے جب ہم اس جسم سے نکلتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، اسی دنیا میں بھی، مطلب من میں، ایسٹرل باڈی میں ہم کہیں اور جا سکتے ہیں. جیسے جب ہم سوتے ہیں، خواب کو دیکھتے ہیں، ہم کبھی اور کہیں جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. یا ایسٹرل ٹریول کا مطلب یہ بھی ہے دوسرے ڈائمینشنز میں جاتے ہیں. صرف اس دنیا میں، دوسرے دنیاؤں میں بھی ہم سفر کر سکتے ہیں ایسٹرل ٹریول کے ذریعے. شاہد سلطان، سر یو آر گریٹ، وی لو یو، کم ان پاکستان انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. عمران الحق، سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اچھا، عمران، پھر آپ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، تو آپ یہاں اسپارٹو آ سکتے ہیں. اسپارٹو کیلیفورنیا میں بہت چھوٹا گاؤں ہے، آسانی سے آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. ہائی اسکول میں یا دوسرے اسکولوں میں میرے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پوسٹ آفس میں، وہ آپ کو میرے گھر کا راستہ بتائیں گے. لیکن پہلے میں نے ای میل ایڈریس دیا تھا، ابھی یاد کر رہا ہوں، میرے خیال میں a.keesler@allintelligentlife.com. ہاں، a.keesler@allintelligentlife.com. آپ مجھے وہاں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک میسج سے بہت مشکل سے میں سب کو پڑھ سکتا ہوں، تو بہتر ہے آپ اس ای میل سے مجھے کانٹیکٹ کریں کہ آپ کب آنا چاہتے ہیں. محمد اکمل، what you say about غزوہ ہند؟ میں نے یہ پہلے بتایا ہے کافی بار کہ میرے نزدیک یہ غزوہ ہند زیادہ تر ایک روحانی جنگ ہوگا، انفارمیشن وار آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستان بے شک میرے کوئی شک نہیں ہے جیت جائے گا، اور پوری دنیا، صرف انڈیا نہیں، صرف ہند نہیں، بلکہ پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. میں ایسے سمجھتا ہوں غزوہ ہند کے بارے میں. تو ایک عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ کا مطلب ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب میں ابھی سوچ رہا ہوں، اس کے بارے میں دعا کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کا. ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے اس غزوہ کو لیڈر بننے کے لیے، معلوم نہیں. کبیر صدیق بن بحق، ہلو سر، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا، مالک اعجاز احمد موروی، السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے اور خاص کر میری بیگم کے لیے بھی دعا کریں، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، یا وہ درد ہے اس کے جسم میں، اس کو وہ برداشت کر سکے. اچھا، فرید خان، السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام فرید خان جی. اور سب کامنٹس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، جو کوئی خاص ضروری. خان جی، come to Pakistan with your family. We are going to love and respect all of your family.
ہاں اگر میری بیگم سفر کر سکے گی ہم آ سکتے ہیں، اگر پیسہ ملتا ہے ٹکٹ کے لیے. ابھی یہ دونوں پرابلم ہے. عمر اویس چودھری: میں سعودی عرب میں رہ کر سعودی عرب اور پاکستان اور آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. بہت اچھا. سب کو، پوری دنیا میں سب لوگوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. میرے نزدیک پاکستان میں ہی عالمگیر امن کی شروعات ہوگی. جب پاکستان میں لوگ پاک بن جاتے ہیں پھر پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیل جائے گی. جب لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگ اتنے خوش ہیں، اتنے امن سے رہتے ہیں، دوسروں کی سیوا کر، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اور سب لوگ پاکستانی لوگ جب ایسے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے او ہم بھی ایسے ہونے چاہتے ہیں. تو ایسے ہی پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. لوگ پاکستان آئیں گے اور سیکھیں گے آپ لوگوں سے کہ کیسے ہم اس امن اور محبت کو اپنے ملک میں قائم کر سکتے ہیں. تو سب کو ہمیشہ ایسے پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ پاکستان میں کیسے امن قائم کر سکتے ہیں، محبت اور انصاف قائم کر سکتے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. پھر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. احمد ہزارہ: پھر ہم ایسٹرل ٹریول کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بتایا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے، منرو انسٹیٹیوٹ، MONROE، وہ یہ سکھاتے ہیں. میں ان کے ایک پروگرام میں گیا تھا اور میں نے کافی ان سے، صرف اس دنیا میں نہیں دوسرے جہاں میں بھی ایسٹرل ٹریول کر سکا. انہوں نے یہ سکھایا. اس سے وہاں جانے سے پہلے بھی میں کرتا تھا، لیکن وہ سکھاتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سرچ کریں. MONROE انسٹیٹیوٹ، وہ یہ ایسٹرل ٹریول سکھاتے ہیں. Tufik Ahmed: Sir, are there some sort of satanic energies in Bermuda, or is it all just fake stuff? It's not fake stuff, but it is not satanic energies. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ برمیوڈا میں، یہ برمیوڈا ٹرائنگل جو ہے، صرف وہاں نہیں، دوسرے جگہ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جہاں بہت سارے جہاز غائب ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز بھی، پانی کے جہاز بھی غائب ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ڈائمینشنل پورٹل ایسے ہے. تو یہ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ سیٹینک نہیں ہے، بس ایسے جگہ ہے، نیچرل ہے. لطیف منگل: سر فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو. معاف کریں اتنے فرینڈ ریکویسٹ ملتا ہے، میں سب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں. اچھا. Sajid Hussain: Sir, please would like to give me some time to discuss about history of Pakistan. I'm a government servant and also a student of mass communication. And you know, sir, there is some attraction in your words. I'm looking forward. Please, my Facebook ID, Sajid Hussain. Okay. You can send me an email. We can schedule some time, or I will message you to your Facebook ID. Faiz Ali: Hi Chacha, how are you? I am fine, thank you. Muhammad Akmal: Sir, but according to Naimatullah Shah, well, it would be a combat war. ہاں، صرف نعمتullah شاہ نے پوری دنیا میں بہت سارے ایسے جو نجوبی کیا پروفٹس ہیں، مطلب جو پروفیسی کرتے ہیں، جیسے کافی اور بھی ہیں، صرف اس عربی میں نہیں، انگریزی میں، فرینچ زبان میں سب سے مشہور نوسٹراڈاموس ہے. یہ سب ایسے بات بتاتے ہیں. اور ہر ایک الہامی کتاب، بائبل میں، حدیثوں میں، ہندو کتابوں میں بھی، نیٹو امریکن، یہاں امریکہ میں جو انگریزوں کے آنے سے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ایک دن نئی دنیا آئی جائے گی، یہاں نئی چیز ہو جائے گی اور اس پوری دنیا میں سب لوگ ایک ہو جائیں گے، مطلب ایک ہی ملک رہے گے پوری دنیا. ایک
مطلب عالمگیر امن قائم ہو جائے گا اور سب لوگ جنگوں کو ختم کر دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جنگ ہو جائے گا. یہ ایسے لکھا گیا ہے، نعمت اللہ شاہ نے بھی بتایا. لیکن میرے نزدیک یہ تبدیل ہو گئی، اور اس کے بارے میں یہ ورلڈ پیس وداؤٹ آرمیگیڈن والے کورس اگلے مہینے میں پڑھاؤں گا. تو مجھے معلوم ہے یہ قسمت صرف نعمت اللہ شاہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، یہ حقیقت تھی کہ یہ ہونے والی تھی. ایسے ہی بہت بڑا جنگ صرف پاکستان اور ہندوستان کا نہیں، پوری دنیا میں ایک عالمگیر جنگ ہونے والا تھا. لیکن وہ ابھی نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کے بارے میں پورا کلاس لے رہا ہوں، کوئی 7 ہفتے کے لیے، جنوری اور فیبروری میں. تو پھر آپ اس کو اٹینڈ کریں. You know English, so you can attend that class and hear everything, understand. محسن احمد اوان، السلام سر. آپ کو خواب آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک خیال بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، خیال بھی ہو سکتے ہیں، حقیقت بھی ہو سکتے ہیں. مختلف قسم کے خواب ہیں. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو پھر وہ ہم سچ مانتے ہیں. یا کوئی بھی استاد، مرشد، جو روحانی شخصیتیں ہیں، وہ جب خوابوں میں آتے ہیں تو پھر ہم اس کو سچ مانتے ہیں، خیالی نہیں. لیکن عام طور پر ہمارے جو خواب آتے ہیں رات کو، وہ ایسے حقیقی نہیں ہیں، خیالی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں قسم کے ہیں. مالک غلام مرتضی باپی، ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ آج کل سردی بہت زیادہ ہے امریکہ میں. ہاں، کافی سردی ہے آج کل یہاں بھی، اور امریکہ کے دوسرے علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہے. عبد الرازق، dear sir, may God bless both of you with good health and long, prosperous and happy life. Thank you very much. وقاص عباسی، انشاءاللہ آپ کی توجہ اللہ کے فضل اور کرم سے جلد صحت یاب ہو جائیں گی. ہاں، شکریہ. عبد الباسط، God bless you sir. Thank you very much. Please pray for me. God will bless us all if we pray for each other. I am praying for you. Everyone who's listening now, I am praying Allah, 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 Allah. Please bless everyone. Oh God. Everyone needs blessings. Today we all need a lot of blessings. اچھا، مالک ارشد اوان، کیا؟ اچھا، یہ کوئی فون نمبر ہے؟ واٹس ایپ، میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں. فیض علی، چاچا جی آپ بہت خوش مزاج شخصیت کے مالک ہیں، شکریہ. محسن احمد خان، آپ صوفی ہو، مسلم ہو یا کرسچن ہو؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں صوفی ہوں، لیکن اس لفظ کے مختلف مطلب بھی ہوتے ہیں. میں اس قسم کے صوفی نہیں ہوں جیسے عام طور پر صوفی لوگ ہوتے ہیں آج کل پاکستان میں. لیکن جو اصلی صوفی ہیں بس روحانی شخصیتیں ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ کرسچن بھی ہیں. ہر ایک جو اصلی صوفی ہیں یا حقیقت میں جو اصلی مسلمان ہیں وہ بھی کرسچن ہیں. میرے نزدیک یہ سب جو مذاہب ہیں اس دنیا میں، یہ حقیقت میں ایک ہی دین کے حصے ہیں. یہ سب ایک ہیں، یہ الگ نہیں ہیں. تو اس لیے جب میں دعا کرتا ہوں، میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں کم سے کم 1 یا 2 یا 3 بار. میں کرسچن دعائیں بھی پڑھتا ہوں، ہندو بھجن بھی گاتا ہوں، بدھسٹ، ڈاوسٹ، سکھ، یہودی، جین، فارسی جو زورو-ایسٹرین ہیں، جاپانی، افریقی اور نیٹو امریکن، ان سب کی میں دعا روزانہ پڑھتا ہوں. میں ان سب کو مانتا ہوں. اچھا، افتخار احمد، انشاءاللہ
عزوجل پاکستان کی بہن، اور اس کو پڑھنا بہت مشکل ہو گیا میرے لیے میں، اور نہ ہیں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ہاں ہاں، پاکستان کی ہاں اور نہ یہ، اور ایسے صوفی برکت علی نے یہی بتایا. ہاں، صوفی برکت علی لدھیانوی بزرگ، ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ صوفی برکت علی صاحب نے یہ بتایا پاکستان کے بارے میں. یہ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جب پاک لوگ ہو جاتے ہیں، جب پاکستان کی حکومت بھی پاک لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، تو پھر پوری دنیا دیکھے گی پاکستان کو. پوری دنیا پاکستان بننا چاہے تو اور سب پاکستان سے ہی ہدایت لیں گے. یونائٹڈ نیشنز بھی، اقوام العالم بھی ضرور پاکستان سے ہدایت لیں گے انشاءاللہ. اچھا جمشید شاہد، May your words become a reality by the grace of Almighty Allah. شکریہ. Yes, انشاءاللہ. یہ سب صرف اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کے فضل سے ہی یہ ہو سکتا ہے. تو ہم بس دعا کرتے رہیں، اور اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ تو آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں وہ ضرور کرے گا، کیوں نہیں؟ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں حقیقت میں کہ یہ ہم جنگ سے بچ جائیں، تو پھر اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. اچھا اکبر علی، پاکستان از گریٹ کنٹری بٹ پالیٹیشینز آر rascals. ہاں بالکل صحیح بات ہے. صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں ہر ایک ملک میں، تقریباً ہر ایک ملک میں جو لیڈرز ہیں وہ سب ریسکل ہیں، بالکل بدماش، چور، ڈاکو ہیں، سب اپنے ملکوں سے چوری کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. یہ سیاست دان جو ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ سیاست دان کیوں؟ کیونکہ ان کو بڑے امیر جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں وہ ان کو رشوت کھلاتے ہیں، اور ان کی کوئی حد نہیں ہے ان کے پیسہ. تو وہ اگر آپ بولیں گے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر دیں گے، شاید نہیں لیں گے، لیکن جب وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں ڈالر آپ کو دیں گے یا اربوں ڈالر آپ کو دیں گے، اور اگر اس کے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرتے ہو ہمارے لیے یا پیسہ نہیں لیتے، ہمارے کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم تم کو یہ کریں گے، تمہاری فیملی کو بھی. تو پھر تقریباً ہر ایک سیاستدان ان کی بات مانتے ہیں. بہت مشکل سے. پاکستان کی بڑی اچھی قسمت ہے کہ کم سے کم پاکستان کی آرمی میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو ان بینکرز کے قبضے میں نہیں گر رہے ہیں، وہ ان سے بچ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مسلمان ہیں سچے، ان کو معلوم ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، جو یہ شیطانی لوگ چاہتے ہیں ہم کو دھمکی بھی دیتے ہیں، رشوت بھی کھلاتے ہیں، ہم نہیں کریں گے. لیکن عام طور پر پوری دنیا میں جتنے سیاستدان ہیں وہ ان کے دھمکیوں سے، ان کی رشوتوں سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو بڑے مشکل سے ایک اچھا سیاستدان آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے. اچھا ذیشن خان، آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اسلام کو قبول کیا. کس نے کہا میں نے نہیں قبول کیا؟ ساجد حسین، that's a lot sir جی، may you live long. شکریہ. اچھا مسعود علم، sorry to hear about your wife, may Allah give her good health. Thank you very much, please pray for her. خان جی، have you been in پشاور؟ ہاں میں پشاور میں کم سے کم 4 5 6 بار گیا ہوں. 2 3 سال پہلے بھی میں وہاں گیا تھا، 2 سال پہلے شاید.
2-2.5 سال پہلے. اور بچپن میں بھی میں پشاور گیا تھا. توفیق عباسی, sir, what are your views about LGBT in this thing, right or not? یہ ایک بہت مشکل سوال ہے. بس میرے کوئی شک نہیں ہے کہ کافی جھوٹے لوگ بھی, مطلب لوگ اپنی خود غرضی کے لیے اپنی خود غرضی کے لیے اس کو یہ پھیلا رہے ہیں. جو یہ شیطانی زائنسٹ جو ہیں, یہ ان کا ایک پروگرام ہے. لیکن جو ایسے لوگ ہیں ان سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے, ان سے پیار کرنا چاہیے, ان کو اپنی زندگی میں مدد کرنی چاہیے. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زائنس ہے, مطلب جو شیطانی لوگ جو پوری دنیا میں کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں, وہ اس LGBT بات کو پھیلا رہے ہیں, کیونکہ وہ انسان کو کمزور بنانا چاہتے اس کے ذریعے. اچھا, عرفان احمد, السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ اللہ آپ کو خوش رکھ اس کو پڑھنا مشکل ہے, شکریہ. عرفان احمد, آپ کی اردو بہت اچھی ہے, کم از کم ہم سے بہت اچھی. ویری نائس. یہ میں نے بار بتایا, میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا, اس لیے میں اچھی اردو بول سکتا ہوں. محسن احمد اوان, مسلمز تو کرسچن بھی ہے, جو بھی ہیں, ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں سر, اور صوفی تو بہت خوبصورت اور خوشگوار چیز ہے ہمارے لیے. ہاں, شکریہ. اچھا, ارشد سرحدی, دروازے پر کیا لٹکا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کون سی چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ ایک ہارس شو ہے شاید, گھوڑے کے پاؤں پہ جو لگایا جاتا ہے, ایسے ہی میری بیگم نے اس کو لگایا. انگریزوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں خوش قسمت ہوتی ہے, لکی ہارس شو. اچھا, what is the reason why you love Pakistan, عرفان احمد؟ میں نے ابھی بھی بتایا, کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کا. تو یہ ایک عام جگہ نہیں ہے, ایک روحانی پاک استھان ہے, پاک لوگوں کا استھان, پاک لوگوں کا جگہ ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا, پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیل جائے گی, اس لیے. اچھا, Abdul Basit Khan, the world will take directions from Pakistan, that's for sure. But the question is, sooner or later, it's up to us to make it happen sooner. بہت ہی اچھی بات, شکریہ. بالکل صحیح ہے جو آپ بتا رہے ہیں. سر محسن احمد اوان, سر آپ باقاعدہ پوری طرح صوفی کیوں نہیں بن جاتے ہیں؟ میں تو صوفی, مطلب اصلی صوفی بننے کی کوشش کر رہا ہوں. صوفی کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اور جو پوری دنیا انسان کو اور پوری کائنات کو محبت کرتا ہے. یہ میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں. بلال مالک, لو مائی سویٹ انکل, میں جب بھی آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. او شکریہ. Shahid Mansoor Khan, what do you think about the USA decision on Jerusalem? Is it the right thing? یہ اس کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے بائبل میں بھی کہ یہ ہو جائے گی. شاید اس لیے صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا, مجھے معلوم نہیں اس نے کیوں ایسا فیصلہ کیا, لیکن بہت سارے امریکن لوگ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یہ ہو جائے گا, اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑا جنگ ہو جائے گا, اور اس کے بعد عالمگیر امن.
تو رائٹ تھنگ یا رانگ تھنگ، میرے خیال میں یہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. جنگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ سے بچ سکیں گے جب وہ ہو جاتا ہے. لگتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن امید ہے کہ اس کی وجہ سے جو دجال، جو شیطانی حکومت پوری دنیا میں یہ زائنس لوگ چلانا چاہتے ہیں اپنی قابض میں، وہ نہیں ہو جائے گا. ہو جائے گا شاید، پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں یہاں، لیکن اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر تک صرف ہو جائے گا اور پھر وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بے شک ان کی کوشش، بلکہ یہ نام زائنسٹ، یہ زائنسٹ لفظ میں استعمال کرتا ہے، یہ یہودی نہیں ہے. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں یہ زائنسٹ اور یہودی ایک ہی چیز. نہیں، زائنسٹ کرسچن بھی ہے، زائنسٹ ہندو بھی ہیں. وہ لوگ جو ان زائنسٹ کو مدد کر رہے ہیں پوری دنیا میں، مطلب شیطانی لوگ، جو زائن ایک پہاڑ ہے جیروسلم میں، جو وہاں وہ اپنے صرف اسرائیل کے نہیں پوری دنیا کے دارالخلافت وہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جیروسلم میں کیا ہو جائے گا بس ہم، لیکن بائبل میں بھی یہ صاف لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد پوری دنیا میں امن، عالمگیر امن ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک شیر اور ایک دمبا بھی نہیں لڑیں گے، ساتھ میں لیٹیں گے. تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ جیروسلم سے نہیں، جیروسلم میں شیطانی لوگ قبضہ کریں گے، لیکن جو پاکستان میں ہے وہاں روحانی لوگ اصلی امن قائم کریں گے، اور اس شیطانی زائنسٹ حکومت سے جو پوری دنیا میں حکومت شاید بن جائے گی جیروسلم سے، تو پاکستان کو اس سے لڑنا پڑے گا. امید ہے ایک ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک روحانی جنگ سے پاکستان جیت جائے گا. یہ میری کوشش ہے. انعام اللہ، اس بار تو آپ نہیں آئے پشاور. ہاں، ابھی اس سال میں گیا تھا پاکستان میں پشاور تک نہیں گیا تھا، بلکہ اسلام آباد اور پنڈی سے آگے نہیں گیا تھا. ذیشن شاہ، اسرائیل کا پیلسٹین پر ظلم اچھا یا نہیں؟ تفصیل سے بتاؤ. بہت خراب ہے یہ، بہت بڑا ظلم ہے جو اسرائیل فلسطین پہ کر رہے ہیں. یہ ان زائنسٹ کی کوشش ہے، یہ یہودی لوگوں کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اسرائیل میں بہت لوگ ہیں جو اس ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میس میڈیا میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں. امریکہ میں بھی کافی یہودی اس فلسطین پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بہت، لیکن یہ میس میڈیا میں آپ یہ بات نہیں پڑھیں گے، نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ میس میڈیا جو ہے یہ انہی زائنس کی ہاتھ میں ہے جو یہ ظلم کرا رہے ہیں. تو ہاں، بڑی افسوس کی بات ہے. بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں جوانوں کو، سب کتنے لوگوں کو یہ زائنس لوگ مار رہے ہیں، فلسطینیوں کو خاص کر. اور کچھ امریکہ سے یا دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، یہودی لوگ بھی جاتے ہیں فلسطینیوں کو مدد کرنے کے لیے امریکہ سے، اور کبھی ان پر بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ فلسطینیوں کو اپنے گھر سے نکالا جاتا ہے. ان کو کیا بولتے ہیں اس کو، گھراؤ، مطلب ان کو ان کے چاروں طرف اسرائیل، جیسے غازہ میں ہوا پانی کے جہاز نہیں جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جنوسائیڈ اس کو کہنا چاہیے. وہ فلسطینیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں پورا. اچھا، میں شاید کافی ٹائم ہو گیا. ایک تو اور سوال دیکھوں گا. سلمان برکی، سلام سر، از ٹیلیپورٹیشن ریئل؟ I have done the research and found videos, but those videos look weird. It's like they did good editing. What's your views about it? It is real. کوئی شک نہیں ہے، ٹیلیپورٹیشن حقیقی ہے. اینڈرو بشیاگو، جس کا نام میں نے پہلے لیا ہے، اس کا نام اینڈرو باشیاگو، BASIAGO، باسیاگو جیسے دکھتا، لیکن اس کا تلفظ ہے باشیاگو. وہ امریکہ کے صدر کے لیے
کھڑا ہوا تھا چناؤ میں، میں نے اس کو میرا ووٹ، میری قیمتی ووٹ میں، جب ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کو بالکل نہیں دے سکا، میں نے اینڈرو بشاگو کو دیا، اور وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور وہ اس نے خود ٹیلی پورشن کیا، جب سے وہ 11 سال کا لڑکا تھا میرے خیال میں سب سے پہلے بار، کیونکہ اس کے والد صاحب CIA میں کام کرتا تھا، اور وہ جب 11 سال کا بچہ تھا اس کو ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا، ہزاروں میل 1 2 3 سیکنڈ یا 1 منٹ میں وہ جاتے ہیں، اور صرف یہاں نے زمین پہ بلکہ مارس کو بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں ٹیلی پورٹیشن سے، اور امریکہ کے جو عراق جنگ میں تھا اس میں بھی امریکہ کے فوج ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا عراق کے اندر، تو یہ ٹیلی پورٹیشن بالکل حقیقی ہے، لیکن CIA اور جو امریکہ کے جو شیطانی لوگ ہیں ملٹری CIA میں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا ابھی، لیکن یہ ٹیلی پورٹیشن 100% حقیقی ہے، تو آپ اینڈرو بشاگو کا بھی ریسرچ کریں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں مجھے معلوم نہیں، شاید کچھ ویڈیوز ہیں جو نقلی ہیں، مطلب جو یہ شیطانی لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھ سکیں کہ یہ ٹیلی پورٹیشن حقیقی ہے، وہ نقلی ویڈیوز بناتے ہیں جس سے لوگ یہ حقیقی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ حقیقی ہے۔ اچھا، حسن احمد اوان، مسلم کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، کیوں بولتے میں نہیں مسلمان ہوں؟ میں نے پہلے بھی بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تم مسلمان ہو، انگریزی میں بات کر رہے تھے، 2 بار زیارت ہوئی، تو یہ 2012 میں میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا، اور انہوں نے مجھے انگریزی میں بتائی ڈونٹ وری، کیونکہ لوگ مجھے بہت دوبارے تھے، مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو جیسے تم بھی پوچھ رہے ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا ڈونٹ وری یو آر آلریڈی اے مسلم، بلکہ حیران کن بات ہے انہوں نے آگے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو انڈرسٹینڈ اسلام، یو انڈرسٹینڈ وٹ اسلام از، دیز پیپل ڈونٹ، مطلب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تھا۔ تو اسلام کا مطلب نہیں ہے جیسے آپ سوچتے ہیں دوسروں کو مسلمان کیوں نہیں بنتے، مسلمان بنو، یہ اسلام نہیں ہے۔ نماز پڑھو، روزہ پڑھو، روزہ رکھو، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی کسی کو، پیار سے بات کریں اور سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے محبت، اسلام کا مطلب ہے اللہ کا نام لینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمز، تو مہربانی کر کے اور آگے مت پوچھو کہ میں مسلمان کیوں نہیں بنتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اگر میری بات نہیں مانتے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں تو آپ خود ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں۔ اچھا، کیا آگے ہیں آپ کے، کیا آگے ہیں مطلب یہ بس پودے ہیں، پتہ نہیں آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا؟ حماد روئے، آپ کہاں سے ہیں ابھی؟ میں اسپرٹو کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، ناردرن کیلیفورنیا میں ہے۔ خان جی، کین یو پلیز ٹاک اباؤٹ آور پٹھان پیپل فرام پشاور؟ میں نے بات کی تھی، بلکہ میں نے جب میں پشاور میں تھا 2 ڈھائی سال پہلے، میں نے صرف ایک نہیں 2 3 ویڈیو کی تھی جس میں پٹھانوں کے بارے میں نے بتایا تھا، جب میں پشاور میں تھا کہ پٹھان لوگ بہت اچھے ہیں، مضبوط بھی ہیں، صاف دل بھی ہیں، اور پاکستان کی بڑی ضرورت ہے پٹھانوں کی، بلکہ شاید پٹھان لوگ میں نے بہت روحانی پٹھانوں سے بھی ملا، بہت صوفی، بہت اچھے لوگ، تو پورے پاکستان سے پورے پاکستان کو فائدہ ملے گا اگر ان صوفیوں سے ہدایت لیا جاتا ہے۔
اچھا، محسن احمد اوان، what do you think about قائد اعظم؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مہان، کیا اس کو کہتے ہیں، مہان بھگت، گریٹ سینٹ، ایک عام انسان نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیارت دی تھی اور حکم دی تھی پاکستان بنانے کا. تو آپ تھوڑا ریسرچ کریں. اسپریچول پاکستان نام کا ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو بہت معلوم ہو سکتا ہے. بڑی صوفیوں نے بتایا ان کے بارے میں، بہت سارے اچھے بڑے لوگوں نے خوابوں میں بھی دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قائد اعظم کو میں نے چن لیا. تو ایسے نہیں سوچو کہ وہ کچھ لوگ ایسے وہ مسلمان نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے بھی بتاتے نہیں، وہ صاف دل شخص. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، سیاست دان نہیں تھے، صرف ایک صوفی بھی تھے. اچھا، محسن احمد اوان، آپ کیوں نہیں پاکستانی بن جاتے، مطلب سٹیزن شپ؟ میں نے کچھ کوشش کی تھی اس کے بارے میں کچھ سال پہلے، جب میں پاکستان میں رہ رہا تھا. میں پاکستانی سٹیزن شپ کے لیے بھی میں نے کوشش کی تھی. تو شاید ہو سکتا ہے لیکن ابھی میں امریکہ میں رہ رہا ہوں تو آسانی سے یہاں رہ سکتا ہوں، جہاں میرے بچے بھی ہیں سب، میری بیگم بھی کہ اس کی فیملی بھی ہے، اور ابھی بھی میرا گھر یہاں ہے. تو دیکھیں گے کیا ہو جاتا ہے. عرفان احمد، آپ کو دیکھ کر امریکن لوگوں کے لیے ہماری رائے بدل جاتی ہے. عام طور پر امریکن لوگ اتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں. کافی امریکن ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو میس میڈیا میں پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے. کافی ہیں جو سمجھتے ہیں جو صدر ٹرمپ نے ابھی بتایا کہ پاکستان دہشت گردوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرے ملک ہے ہی نہیں پوری دنیا میں جنہوں نے دہشت گردوں سے اتنا لڑا ہے. کتنے پاکستان کی آرمی میں کتنے شہید ہوئے ہیں، کوئی دوسرے ملک میں ایسا نہیں. تو یہ بہت بڑی غلطیاں پاکستان کے بارے میں پھیلایا جا رہی ہے میس میڈیا میں. تو بے شک کافی امریکن لوگ اس بات کو سن کر مانتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، پاکستان کے سے بہت پیار کرتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، ہم ابھی آگے بات نہیں کریں گے. تو مہربانی کر کے آپ یاد کریں کہ یہ جنوری میں یہ کلاس ورلڈ پیس وداؤٹ آرمیگیڈن انگریزی میں ہوگی، شروع ہوگی. یہ بات آپ وہاں سن سکیں گے. اور یہ جو میں اردو چیٹ ہر سنیچر کو سیٹرڈے کو کرتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں. شکریہ. اللہ حافظ. نہیں ایک اور بار ہم پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے کہ امن قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پاکستان بھی اہل محمد پاکستان زندہ باد. پاکستان میں امن قائم ہو جائے، انصاف اور محبت قائم ہو جائے.
اور پھر پاکستان سے پوری دنیا میں عمل پھیل جائے.